شیعہ کا جو روزہ ہے یہ یہودیوں سے مماثلت رکھتا ہے، کیونکہ رات کو روزہ رکھنا یہودیوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ موطا امام مالک کے اندر حدیث بھی موجود ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نماز پڑھ کے مغرب کی پھر روزہ افطار کرتے تھے۔ یہ جو 10 سے 15 منٹ کا یہ آگے وقت لے جاتے ہیں، یہ وقت جو ہے ہمارے فقہ کے مطابق بالکل باطل ہے، بلکہ اس کی مذمت کی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے گی، یعنی سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد، اور سحری میں تاخیر کرے گی تو خیر پر رہے گی۔ اگر زارعی صاحب کہتے ہیں رات کو شامل، تو پھر آپ ایسا کریں ثم اتم الصیام الی اللیل، تو ساری تک روزہ رکھا کریں، 24 گھنٹے رکھا کریں۔ دل کی نزاکت سے ہیں واقف، ورنہ کام لفظوں سے بھی لے سکتے ہیں خنجر جیسا۔ آپ شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں اور کوئی ایسی بات نہ کیا کریں جو کسی کی دل آزاری کی بات ہو۔ ہم اس چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ہم اہل صبر سے ہیں، ہمارے ائمہ ہیں وہ صابرین ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ ہم چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں، ہولڈ کر لیتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پر اس طرح سے لوگ بولیں یا ہمارے اوپر بات کریں۔ میں زرعی صاحب آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ ہزاروی صاحب نے تو قطعاً اس بات سے انکار کر دیا کہ کبھی بھی شیخین نے مغرب کی نماز پڑھ کر روزہ افطار نہیں کیا۔ کیا کوئی ایسی سند، کوئی روایت، کوئی کمزوری صحیح ایسی چیز ملتی ہے تو ذرا بیان فرمائے گا، اور دوسری بات جو انہوں نے کی ہے اس حوالے سے بھی ذرا ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اویس بھائی، میں نے ایک بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہودیوں نے روزہ رکھا ہے، تو یہ میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، میں نے فوراً حدیث نکال لی ہے۔ بخاری کا نمبر ہے 3943۔ اگر کوئی آپ سن رہے ہیں اسلام 360 کھول لیں یا سننے والے کھول لیں، اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ بخاری کی سند پیش کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے متعلق ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر فتح عنایت فرمائی تھی، چنانچہ اس دن کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بخاری 3934 ہے۔ اگر آپ کھول کر اسے دیکھیں، سامعین بھی دیکھ لیں، تو جو جملے میں نے کہے ہیں اس سے ایک جملہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تھوڑا چھوٹا لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ میری نظر کا تھوڑا ایشو ہے، میں نے عربک کو نہیں پڑھا اور وہ مجھے ایزیلی سمجھ میں آ گئی بات، تو میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اول چیز تو یہ ہے کہ یہ بات ثابت ہو گئی، جو لکھی ہوئی ہے میں نے آپ کے سامنے پہنچائی۔ دوسرا سوال آپ کا، دوسرا جو بات مفتی صاحب نے کہی کہ حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطار میں جلدی، تو اس جلدی سے پھر روزے کا جو صبر کا فلسفہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اول چیز یہ کہ جو اللہ رب العالمین نے صبر جس چاہا ہے کہ لوگوں میں صبر آئے اس روزے کے ذریعے سے، اور انسان اس عین وقت پر جب پہنچے روزہ کھلنے والا ہو اور اس وقت جلدی کرے روزہ کھولنے میں، تو جلدی سے مراد کیا ہے آخر؟ اگر 1 سیکنڈ بھی آپ روزہ پہلے کھول لیتے ہیں تو آپ کا تو روزہ باطل ہے، اگر جلدی سے مراد ہے تو بھئی جلدی وہ کرنے کا ایک ہدف ہوتا ہے، کوئی ہر بات کی ایک حکمت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اس حکمت کو سمجھے۔ اب یہ جو بات منسوب کی جا رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عقل کل ہیں، اور در حقیقت عقل بھی رسول اللہ کا نام ہے، کہ یہ حدیث ہے موجود ہمارے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ رب العالمین نے جو فلسفہ روزے کا دیا ہے وہ کیا ہے؟ صبر ہے، تقوی انسان اختیار کرے، اس کے اندر صبر آئے۔ تو عین موقع پر جلد بازی کرنا، اب 1 سیکنڈ بھی آپ نے روزہ پہلے کھولا، آپ کا روزہ گیا۔ جو بات اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہی ہے کہ اتم الصیام الی اللیل، تو بات یہ ہے کہ اس کی جو بھی تشریح ہے جو آپ کرتے ہیں، ایک سیدھی صاف سی بات ہے، آپ ظاہری طور پر روشنی دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو رات کہہ ہی نہیں سکتے، پھر آپ کہتے ہیں کہ سحری تک اس کو لے جائیں۔ بھائی رات تک یعنی رات اسٹارٹ ہوگی تو روزہ کھلے گا نا آپ کا، اب آپ کو سحری تک کیوں لے کے جانا ہے؟ یہ کوئی میری بات کا جواب تو نہیں ہے نا کہ میں اس کو سحری تک کیوں نہیں لے کے جا رہا۔ پھر آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے روزوں کو آپ یہودیوں سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور پھر ایسی باتیں کر کے آپ جو ہے نا وہ شیشے کے مکان میں بیٹھ کر دوسروں پر پتھر پھینکنے والا کام کرتے ہیں۔ تو ہم تو بہت آپ کا لحاظ کر جاتے ہیں آپ کی باتوں کا۔ تو آپ مفتی ہزاروی صاحب، آپ سے جو ہے میرا بہت پرانا ایک لنک ہے، آپ کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں، تو ان چیزوں سے آپ اوائڈ کیا کریں کہ کسی کو تشبیہ دینا کہ آپ کے روزے یہودیوں جیسے ہیں، جملے میں بھی کہہ سکتا ہوں،
اور میرے پاس بھی جملے ہیں. وہ کیا شاعر نے خوبصورت شعر کہا ہے, دل کی نزاکت سے ہیں واقف ورنہ کام لفظوں سے بھی لے سکتے ہیں خنجر جیسا. تو ہم یہ کام نہیں کرتے, تو آپ اس چیز کو اوائڈ کیا کریں. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں, اور کوئی ایسی بات نہ کیا کریں جو کسی کی دل آزاری کی بات ہو. ہم اس چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں, کیونکہ ہم اہل صبر سے ہیں. ہمارے جو مکتب ہے, جو ہمارے ائمہ ہیں وہ صابرین ہیں, ہم ان کے ماننے والے ہیں. ہم چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں, ہولڈ کر لیتے ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پر اس طرح سے لوگ بولیں یا ہمارے اوپر بات کریں. تو اس سے آپ جو ہے نا رجوع کیجئے گا کہ یہ جو جملہ میں نے کہا کہ شبیہ دی آپ نے یہودیوں سے. اور رہی بات شبیہ کی, تو آپ رسول اللہ کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں کہ رسول اللہ نے یہودیوں کو دیکھ کر, بخاری کی ابھی میں نے آپ کو حدیث دکھائی ہے کہ رسول اللہ نے یہودیوں سے پوچھا کیوں روزہ رکھ رہے ہیں, تو کہا گیا کہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں فتح دلائی تھی. تو رسول اللہ نے کہا کہ میں موسیٰ کی نسبت زیادہ قریب ہوں, تو ہم بھی روزہ رکھیں گے. تو بھائی اللہ کے رسول بغیر حکم ان ہوا الا وحی یوحیٰ کہاں گیا, اس کا مصداق کہاں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ کوئی حکم اترا, نہ کوئی وحی اتری, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ رکھ رہے ہیں تو ہم رکھتے ہیں. کہ رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ آج کے دن کی اہمیت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شاید اگر یہ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا, ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ. یہ بہت مشہور و معروف آیت ہے, آپ سنتے بھی ہوں گے. تو اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وَذَكِّرْهُمْ فِي أَيَّامِ اللَّهِ. اور آیت سے پہلے ذکر کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ کو بھیجنا, حضرت موسیٰ کا نجات دلانا. تو رسول اللہ کو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رسول, آپ ان سے موسیٰ کا تذکرہ کریں کہ موسیٰ کے تذکرے کیا ہے, وہ ایام اللہ کی باتیں ان لوگوں کو سنائیں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, تاکہ ان کے اندر صبر پیدا ہو, ان کے اندر شکر پیدا ہو. اگر ان پر کوئی مصیبت آئے تو وہ ان باتوں کو یاد کر کے کہ بنی اسرائیل کے اوپر یہ مصیبتیں آئی تھی تو وہ صبر کریں. اور جو ان کو نجات اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی, اسی طرح وہ باتیں سن کر ان میں شکر کا جذبہ پیدا ہو کہ یہ تم محمد کے ساتھ ہو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. کہ بنی اسرائیل کو نجات دینے والے موسیٰ تھے, تو اس سے کہیں بڑھ کر ہمارے رسول محمد مصطفیٰ ہیں جو ہمیں نجات دینے والے ہیں. ان باتوں کو سن کر ہم صبر کرنے والے بنے, ہم شکر کرنے والے بنے. ہمیں معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری یعنی رفعت پکڑے, کہ ہمیں معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ میں آئے کہ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو جب اللہ رب العالمین رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ ذکر کرو, کس کا؟ موسیٰ کا, تو رسول اللہ اس بات سے غافل ہیں کہ رسول حضرت موسیٰ کو کب نجات دی انہوں نے بنی اسرائیل کو, اس تاریخ سے ناواقف ہیں. یہ پوچھ رہے ہیں, پھر یہودی بتا رہے ہیں, پھر رسول اللہ ان کو اس کو جو ہے اپنے لوگوں پر نافذ کر رہے ہیں. تو میں یہ کہنے کا مقصد یہ تھا, میں آپ سے مناظرہ نہیں کر رہا, میں اپنا عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے, اور آپ مجھ سے زبردستی منوا بھی نہیں سکتے, نہ میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں. میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں. میں نے اپنے عقیدہ بیان کرنے کے لیے قرآن کی آیت پڑھی ہے اور ایک عقلی دلیل دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ قرآن میں کہے گئے ہیں کہ تم تذکرہ کرو. تو وہ رسول اللہ خود غافل ہیں. میں نے حدیث دکھا کر پھر بات کی ہے کہ بھئی یہ دیکھیں آپ کے پاس اس طرح سے لکھا ہوا ہے, اور میں آپ سے جو ہے اپنا عقیدہ جو ہے بیان کر رہا ہوں اس روزے کے متعلق. جو آپ نے عاشور کی بات کی تو میں نے اپنا عقیدہ بتایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ اس کو شبیہ لے گئے کہ بھئی شیعہ جو ہے, شیعوں کا روزہ شبیہ ہے یہودیوں کی, تو آپ پھر رسول اللہ کے بارے میں آپ کا سیم فتویٰ ہوگا. پھر آپ ہمیں یہ فتویٰ لکھ کر دیں کہ رسول اللہ نے یہودیوں کی شبیہ کی, تو رسول اللہ کا روزہ عاشور کا رکھنا یہودیوں کی شبیہ ہوئی نا, پھر اللہ کا تو حکم نہیں اترا, کیونکہ آپ کی کتاب کے اندر واضح الفاظ موجود ہیں. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ سحری کا معاملہ, تو سحری کا حکمت ہم سے پوچھیں نا کہ بھئی آپ کا اور ہمارا ٹائم سیم ہے. ہم صرف احتیاط کے طور پر 10 منٹ پہلے بند کرتے ہیں تاکہ اس کی افادیت ضائع نہ ہو, کہ لوگوں کے اندر نظم و ضبط ہو ایک, کہ بھئی ہمیں روزہ جو ہے وقت سے پہلے تمام کرنا ہے. تو اس کا کیا ہے, نظم و ضبط کتنا خراب ہوا ہے میں نے خود دیکھا ہے. ہمارے اہل سنت بھائیوں کے اندر اذانیں ہو رہی ہیں, کھا پی رہے ہیں, تو نظم و ضبط نہیں ہے. ایک جو ہے پہلے افطاری کر چکے ہیں, ایک بعد میں افطاری کر رہے ہیں, اذانیں ہو گئی ہیں, اذانیں تمام بھی ہو گئی ہیں, صاحب کھا رہے ہیں. تو نظم و ضبط کو بچانے کے لیے جو ہے نا تھوڑا سا پہلے ہم نے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے کہ بھئی 10 منٹ پہلے بند کر دیا جائے, ایک نظم و ضبط قائم ہو جائے, کہ ہمیں ایک قانون بن جائے کہ اس ٹائم پہ روزہ ختم کر رہے ہیں, ورنہ آپ کے اور ہمارے ٹائم میں کوئی فرق نہیں ہے. دوسری بات, پھر آپ اس کو لے گئے وہاں اپنا غلط اس میں
تو بات یہ ہے کہ اپنا اس کے لیے تو واضح حکم موجود ہے، واضح حکم موجود ہے کہ اتم الصیام علی اللیل، اس کی دلیل میں نے آپ کو دے دی.